بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو سامعین ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا. میں نے کچھ سکرین شاٹ ایڈ کیے ہیں بیچ میں جن لوگوں نے بے نظیر کی برہنہ اور بیہودہ تصویریں سوشل پلیٹ فارم پر شیئر کی تھی. یہ 1978 کی بات ہے جب یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد جو پہلی نوکری ملی وہ ہفت روزہ معیار کی تھی جس کے مدیر محمود شام تھے. وہ صحافت میں بھٹو صاحب کے بڑے حامی سمجھے جاتے تھے. ایک دن شام صاحب نے کہا کہ آج آپ کو بی بی سے ملواتے ہیں. 4 دہائیاں گزر گئیں مگر آج تک اس پہلی ملاقات کی یاد تازہ ہے. وہ رمضان کا مہینہ تھا. ہم پہنچے تو افطار کا وقت ہوا ہی چاہتا تھا. بڑی سی میز پر افطاری کے سارے لوازمات سجے تھے. بے نظیر بھٹو شام صاحب کا بڑا احترام کرتی تھیں. اب اس وقت ہم میں کوئی ایسی بات تو تھی نہیں کہ بی بی توجہ سے دیکھیں، مگر جب شام صاحب نے کہا کہ یہ کابل میں افغان صدر نور محمد ترّاقی کا انٹرویو لینے جا رہے ہیں تو اس کے بعد بی بی نے بڑے تجسس سے کہا کہ میر مرتضیٰ بھٹو بھی وہاں ہوگا. آپ اگر افغان صدر سے ملیں تو بھٹو صاحب کی رہائی کے لیے آپ ان سے اپیل کرنے کا بھی کہیں گے. افطاری کے بعد چائے کا دور چلا تو ماحول کافی پرسکون ہو چکا تھا. 70 کلفٹن کا منشی جب ہفتے بھر کا حساب لے کر آیا تو بی بی نے سرزنش کی کہ 2 ماچس ایک دن میں کیسے خرچ ہوئیں. اگلے دن کے سودا سلف کا بھی پوچھا اور پھر شام صاحب سے بھٹو صاحب کی رہائی کی مہم کے لیے تبادلہ خیال کرنے لگی. کابل سے واپسی کے بعد پہلی بار جیل جانا ہوا جس سے فکر و نظر کے بے شمار دریچے واہ ہوئے. جیل سے نکلے تو معیار بند ہو چکا تھا اور ایک طویل بے روزگاری انتظار کر رہی تھی. یوں دن رات کا اوڑھنا بچھونا کراچی پریس کلب میں ہی ہوتا جو ضیاء الحق کے خلاف جمہوری تحریک کا سب سے بڑا گڑھ تھا. بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد بے نظیر بھٹو کی طویل نظر بندیوں اور پھر جلا وطنی کا سلسلہ شروع ہو گیا. مجھے قطعی امید نہیں تھی کہ شہر کے اشرافیہ کے اس بے پناہ ہجوم میں میرا سامنا ان سے ہو سکے گا، مگر پھر اچانک مجھے پیچھے سے ایک آواز آئی. آواز یہ تھی، ہیلو مجاہد، کیسے ہو؟ اس ملاقات کے بی بی نے مجھے اسلام آباد آنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں میڈیا میں آپ کی ضرورت ہے. میں نے بڑی انکساری سے چند الفاظ میں شکریہ ادا کرتے ہوئے ان سے کہا کہ میں کراچی میں ہی خاصا خوش و خرم ہوں. تو بی بی رخصت ہوئیں تو ممتاز صحافی اور اس وقت کے کراچی پریس کلب کے صدر عبدالحمید چھاپرا نے مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا کہ اگر آج تم اسلام آباد جانے پر حامی بھر لیتے تو میں تم سے ساری زندگی بات نہیں کرتا. اکتوبر 1994 میں بی بی جب دوسری بار اقتدار میں آئیں تو وزیر اعظم ہوئے. ابھی ان کو تیسرا یا ہو سکتا ہے کہ چوتھا دن ہوا تھا کہ علیہ صبح پی ایم ہاؤس سے مجھے فون آیا، آج شام 7 بجے آپ کی وزیر اعظم سے ملاقات ہے. بھاگم بھاگ اسلام آباد کا میں نے ٹکٹ لیا مگر ایئرپورٹ پر جب میں پہنچا تو مجھے علم ہوا کہ جہاز تو ابھی لیٹ ہے. یوں جب میں وزیر اعظم ہاؤس پہنچا تو 7 بجے کی بجائے 8 بج چکے تھے. وسیع و عریض وزیر اعظم ہاؤس کے دروازے سے داخل ہوتے ہی ایک صوفے پر ڈھیروں فائلیں لیے ناہید خان نظر آئیں جنہوں نے مجھے اطلاع دی کہ وزیر اعظم ڈنر پر چلی گئی ہیں، اب تو اگلے ہفتے ہی آپ کو وقت ملے گا. اس وقت ان سے سب سے قریب ناہید خان نظر آئیں. ناہید خان کے پہلو میں کھڑے سفید وردی میں ملبوس ایک اے ڈی سی او کو نہ جانے کیا خیال آیا کہ اس نے مجھے کہا کہ آپ چند منٹ کا انتظار کریں، میں وزیر اعظم کو اطلاع دیتا ہوں. ابھی کچھ ہی دیر میں اے ڈی سی نے مجھے پھر اطلاع دی کہ میں صبح 10 بجے پہنچ جاؤں. وزیر اعظم کل جہاں جا رہی ہیں
آپ ان کے ساتھ ہیلی کاپٹر اے میں ہوں گے۔ اگلی صبح جب میں وہاں پہنچا تو وزیر اعظم ہاؤس کے ہیلی پیڈ پر پہنچا تو نہید خان نے اطلاع دی کہ آپ میڈیا ٹیم کے ساتھ ہیلی کاپٹر بی میں ہوں گے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ہیلی کاپٹر اے میں نصیر اللہ بابر اور پی ایم کے ساتھ ہوں گے۔ پشاور کے قریب کسی فیکٹری کا افتتاح تھا۔ حسب روایت وزیر اعظم کے پہنچتے ہی سینکڑوں جیالوں نے انہیں گھیر لیا، حتیٰ کہ وزیر اعلیٰ سرحد آفتاب شیرپاؤ بھی ان کے قریب نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ جب میں نے اس منظر کو دیکھا میں نے آخری صف میں بیٹھنے پر عافیت سمجھی۔ ابھی مجھے بیٹھے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ فوجی وردی میں ملبوس ایک اہلکار کی مجھے آواز سنائی دی جو مجھے تلاش کر رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر تعارف کروایا تو انہوں نے بڑی گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، آپ ہیلی کاپٹر اے میں کیوں نہیں تھے؟ تو وزیر اعظم سخت ناراض ہیں آپ کی اس وجہ سے۔ تقریب کے ختم ہوتے ہی میں نے دیکھا کہ ذرا فاصلے سے ایک صوفہ رکھا تھا جس پر وزیر اعظم بیٹھی تھی۔ گورنر، وزیر اعلیٰ، نہید خان اور دیگر عہدیدار چند فٹ کے فاصلے پر کھڑے تھے۔ وزیر اعظم کے ملٹری سیکرٹری جنرل قیوم، جو برسوں میں ہم سب سے قریب ہوئے، مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہوئے اور اب قائدین میں سے ہیں، مجھے اپنے جلوں میں لے کر آگے بڑھے اور وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھنے کو کہا۔ وزیر اعظم نے رسمی الفاظ میں پریس کلب کی تقریب کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ پھر جنرل قیوم سے کہا کہ اگلے ہفتے ایران اور ترکی کے دورے میں مجھے شامل کریں۔ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ مجھے آپ سے ایک ضروری کام لینا ہے جس پر سفر کے دوران بات ہوگی۔ وہاں پر انہوں نے مجھے وہ کام نہیں بتایا تھا، کہا تھا کہ اس کام پر سفر کے دوران بات ہوگی۔ سربراہان مملکت کے ساتھ سفر میں جو شاہانہ ٹھاٹ باٹ اور مراعات ہوتی ہیں، اس کا صحافت کی دہشت نوردی میں قدم رکھنے کے 20 سال بعد پہلی بار ادراک ہوا۔ ایران کے سفر میں تہران سے مشہد جاتے ہوئے مجھے وزیر اعظم سے گفتگو کا موقع ملا۔ انہوں نے بڑی شائستہ زبان میں مجھے کہا کہ کمٹمنٹ اپنی جگہ، مگر اب ہمیں میڈیا مینیجرز کی ضرورت ہوگی، کیونکہ سندھ میں اس وقت 2 بڑے مسائل کا سامنا ہے۔ بی بی نے جن 2 بڑے مسائل کا ذکر کیا اسے سن کر مجھے جھرجھری آ گئی۔ میں نے کہا کہ آپ نے اپنی پہلی حکومت میں مجھے جو پیشکش کی تھی وہ میں کسی معاوضے اور مراعات کے بغیر آپ کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ جو بے نظیر بھٹو کی ننگی اور برہنہ تصویریں پھینکی گئی تھیں وہ کون سی تھیں۔ 2019 میں بلاول بھٹو نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں اس نے لکھا تھا، پازیٹیو میٹنگ ٹو اپوزیشن پارٹیز ٹوڈے، پی ایم ایل این، پی پی پی، اے این پی، ایم ایم اے اینڈ بی این پی ایگری آن 3 points: no compromise on economic rights, human rights and democratic rights of people of Pakistan. Committee formed to work out future course of action. Mini budget, military courts and new COD discussed. جس کے جواب میں نوید ریاض نے لکھا تھا، اور ساتھ میں یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہو یہ تصویر بھی لگائی ہوئی تھی، بلورانی یہ دیکھو نواز شریف نے تمہاری ماں کی ننگی تصویریں چھپوائیں اخبارات میں، اور نصرت بھٹو کا یہ بیان چھاپا کہ پھر کیا ہوا، بے نظیر اس وقت 20 سال کی ہی تو تھی۔ پھر برطانیہ کے سپورٹس منسٹر سے تمہاری ماں کا معاشقہ بھی نون لیگ نے ہی مشہور کیا تھا، مگر تمہیں کیا پرواہ ان سب باتوں کی۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور